ابھی سائمہ پہلی منزل کی ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی کہ ایک آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کے دائیں طرف 2 اپارٹمنٹ تھے، دونوں کے دروازے بند تھے، بلکہ ایک دروازے پر تو معمول کے مطابق تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر سوچا، ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہو، لیکن دوبارہ جب وہی آواز اس کے کانوں میں پہنچی تو وہ ڈر گئی۔ لیکن دائیں جانب تالے والے گھر کی طرف سے دوبارہ کسی عورت نے کہا کہ کیا آپ مجھے کسی سے دہی منگوا کے دے سکتی ہیں؟ اور کھڑکی سے ایک ہاتھ بھی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑکی کے پٹ سے جھانکتے ہوئے ایک سانولی سی لڑکی کی جھلک نظر آئی تو وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ تیزی سے اوپر چڑھ گئی۔ اپنے اپارٹمنٹ کا تالا کھول ہی رہی تھی کہ سامنے والی آنٹی اپنے دروازے سے باہر نکلیں۔ سائمہ نے تمام بات آنٹی کو بتائی تو وہ ہنس کر کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ عالیہ ہوگی، مجھے بھی کچھ سامان خریدنا ہے، میں اس کے لیے بھی دہی لیتی آؤں گی، بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ 2-3 دن کے بعد آنٹی نے سائمہ کو بتایا، یہ پہلی منزل پر جو بابا رہتے ہیں ان کی بیٹی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، بڑے شکی مزاج قسم کے آدمی ہیں۔ اس شک کی بنا پر روز بیوی سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا، آخر اسی شک نے اس گھر کو تباہ کر دیا۔ دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، بیوی طلاق لے کر دونوں بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تو جا کر دوسری شادی کر لی، لیکن یہ دونوں بہن بھائی باپ کی سختی کو جھیل رہے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے اس عالیہ نے BA پاس کر لیا ہے، بیٹا اس سے بڑا ہے، وہ باپ کے ساتھ ہی صبح ملازمت پر چلا جاتا ہے اور باپ اسے تالا لگا کر گھر میں بند کر کے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار باپ کی موجودگی میں ماں بیٹے اور بیٹی سے فون پر بات کر لیتی ہے۔ اس دن کے بعد اکثر عالیہ سائمہ کو واپسی پر کھڑکی میں نظر آتی، سلام دعا کرتی، حال احوال دریافت کرتی اور اس کی ملازمت کے بارے میں پوچھتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اسے کسی دوست کی تلاش ہو۔ کچھ عرصہ بعد سائمہ کو ایک بڑی تبدیلی یہ نظر آئی کہ اب دروازے پر تالا نہیں لگا ہوتا تھا، نہ وہ لڑکی نظر آتی۔ سائمہ اپنی ملازمت اور بچوں کے امتحانات میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ پڑوس میں رہنے والی اس لڑکی کا خیال ہی دل سے نکل گیا۔ ایک دن آنٹی نے اسے عالیہ کی شادی کا کارڈ دعوت نامہ دیا کہ عالیہ کے والد نے پڑوسیوں کے تمام کارڈ مجھے بانٹنے کو دیے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں آنٹی نے عالیہ کے بارے میں جو کچھ سائمہ کو معلومات فراہم کیں وہ افسوسناک، حیرت ناک اور عبرت ناک تھیں۔ عالیہ کی پھپھو جب امریکہ سے 1 مہینے کے لیے آئیں تو اپنے بھائی پر بہت ناراض ہوئیں کہ تم نے لڑکی کو جانوروں کی طرح قید کر رکھا ہے، اتنی کڑی نگرانی اور سختی کی وجہ سے وہ تم سے بد ظن اور باغی ہو جائے گی۔ بہن کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ تالا لگا کر گھر سے نہ نکلتا، لیکن اسے سختی سے بالکونی میں جانے اور دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ عالیہ کے لیے اتنے عرصے کے بعد یہ آزادی رنگ لائی۔ اس نے ٹیرس سے آس پاس تک جھانک شروع کر دی اور جلد ہی سامنے والی بلڈنگ میں کچھ اکیلے رہنے والے لڑکوں میں سے ایک سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے کم نہ تھا، اسے اپنی زندگی حسین لگنے لگی۔ 2-3 مہینے تو بات صرف خط کتابت تک محدود رہی، لیکن اس لڑکے کی فرمائش کے آگے وہ ہار گئی اور اس کے اپارٹمنٹ میں بھی جانے لگی۔ ایک دن اتفاقاً آنٹی اور ایک پڑوسن کی نظر اس پر پڑی جب وہ سامنے والی بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ پوچھنے پر گھبرا کر کہنے لگی کہ میں 3ری منزل والی باجی سے ملنے گئی تھی۔ دونوں کو اس کی حرکت مشکوک لگی۔ ایک دن جب وہ اس لڑکے کے دروازے پر دستک دے کر اندر جا رہی تھی، دونوں نے رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا۔ گھر کے اندر اس وقت صرف وہ لڑکا ہی تھا۔ لڑکے کو تو دونوں خواتین نے ڈرا دھمکا کر کرایہ کا وہ فلیٹ خالی کروا لیا اور لڑکی عالیہ سے اس کی ماں کا نمبر لے کر اس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چند دنوں کے بعد عالیہ کی ماں آئی تو دونوں پڑوسنوں نے اسے کہا کہ اس کا صرف یہی حل ہے کہ اس کی فوراً شادی کروا دو یا اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤ۔ اس خاتون نے لے جانے سے معذرت
کر لی، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ پھر تینوں خواتین نے اس کے رشتے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ آخر اس کی ماں نے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ باپ اور بھائی تمام صورتحال سے ناواقف تھے، انہیں صرف رشتے کے لیے کہا گیا۔ باپ کو بھی اس گٹھڑی کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا تھا، اس لیے اس نے لڑکے کی نہ مالی حالت دیکھی اور نہ تعلیم، جبکہ وہ لڑکا کسی دکان پر سیلز مین تھا، غریب ماں کا بیٹا تھا، مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کر پایا تھا۔ ماں کا یہ کہنا بھی درست تھا کہ اب اس کو لت لگ چکی ہے، باپ کو اس کی حرکتوں کا پتہ چلا تو اسے قتل کر دے گا، لہٰذا اس غیر معیاری رشتے کو ہی غنیمت جانا گیا۔ یہ معاشرے کی ایک حقیقی کہانی ہے جو میں نے قارئین سے شیئر کی۔ اس عمر میں بچوں کے لیے، خصوصاً بیٹیوں کے لیے، ماں کی بڑی اہمیت ہے، جو بیٹی کے لیے ایک اچھی دوست ہوتی ہے۔ عالیہ کی یہ بد نصیبی تھی کہ وہ وقت جو وہ ماں کے سائے میں بسر کر کے تربیت حاصل کرتی، تنہائی کی نظر ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا والد کی شکی مزاج طبیعت کی وجہ سے سخت پہرے نے اس کے ذہن کو باغی کر دیا۔ پیار و محبت کی ترسی وہ لڑکی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر گوہر نایاب سے بھی محروم ہو گئی۔ وہ شادی کے بعد خود ملازمت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے پر مجبور تھی۔ اللہ رب العزت والدین کو سمجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت و نگہبانی میں میانہ روی کو مد نظر رکھیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ماں کی گود ہی اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سٹوری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس سٹوری سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔